لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات صلوات بھیجیے عزیزان محترم، ماہ محرم اپنے تقریباً پہلا عشرہ نصف تک پہنچ گیا اور بہرحال اب ہم ان خاص راتوں کی طرف کہ جو بہرحال مخصوص ہیں کچھ ہستیوں کے ساتھ اور یقیناً شبیہ تابوت اور شبیہ علم اور جو بھی باقی چیزیں ہیں ان کو برآمد ہونا ہے۔ بہرحال اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ بہرحال جو ایس او پیز ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ زیارتیں بھی بہتر ہو سکیں اور عزاداری بھی بہتر ہو سکے اور عزادار بھی محفوظ رہے، کیونکہ بہرحال عزادار کی صحت بھی ہم سب کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اور دشمن تو ویسے بھی بہت سارے بہانہ چاہتا ہے، ڈھونڈتا ہے، لیکن انشاءاللہ خود پروردگار سید الشہداء کے صدقے میں لطف فرمائیں اور اس بیماری کو، اس نحوست کو پوری دنیا سے دور فرمائیں۔ ہم نے بہرحال عزاداری تو کرنی ہے، چاہے وہ آن لائن لوگ گھروں میں بیٹھ کے کریں یا بہرحال فاصلوں سے بیٹھ کے کریں، لیکن کوشش کریں بہرحال جو ہمیں کہا گیا ہم اس پر عمل کریں تاکہ ایک اچھی اور باشعور قوم ہو کر دکھائیں، کیونکہ بہرحال یہ مکتب ایسا ہے کہ یہ مکتب اور اسی مکتب کے پاس نجات ہے دنیا کی، اور کسی مکتب کے پاس نجات نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس سب سے مضبوط توحید ہوتی ہے وہی زمانے کو بچا سکتا ہے۔ جن کی توحیدیں کھوکھلی ہوں ان کے پاس توکل بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور جس کے پاس ولایت نہ ہو وہ ویسے بھی کسی چیز کو آگے بڑھا نہیں سکتا۔ اور تاریخ بھی گواہ ہے اور حال حاضر بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ اگر انسانیت کا پرچم کسی نے بلند کیا ہوا ہے تو وہ یہی ولایت والے لوگ ہیں، اور اگر پوری دنیا سے کسی کو خوف بھی ہے، دشمن کو یا انسانیت کے دشمن کو، کسی کو بھی، تو ہم سے ہی خوف ہے، انہیں باقیوں سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جن کے یہاں ولایت نہیں وہ ہمیشہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، مگر جن کے ہاں ولایت ہے وہ حق کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ تو یہ واضح ہے ہمارے لیے، راستہ بھی ہمارے لیے واضح ہے اور سب چیزیں واضح ہیں،
علم اور شعور اور سب چیزوں کے ساتھ بہرحال ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. ہمارا ملک ہے، اس کا خیال رکھیں. بہرحال ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے ماحول کے لیے ہم ایک اچھے جو ہے وہ حب الوطن بھی ہوں، اور ظاہر ہے بہرحال جو ہمارا مذہب ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم انسانیت کو ارتقا دیں. عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجلس جو ہے وہ دو طرح کا رزق عطا کرتی ہے. ایک وقاع یعنی گریہ ہے، اور ایک زیارت. اور انسان جتنی آگے بڑھتا جاتا ہے اس معاملے میں اس کا وقاع یعنی اس کا گریہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور شوق زیارت بھی اس کے اندر اتنا ہی پیدا ہوتا جاتا ہے. اگر ہم بھی ان مجالس سے سن کر اٹھ کر ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اندر کے حالات تغیر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے امام نے دعوت حق سب کو دیا. اپنے زمانے میں، اپنے دور میں خط لکھے. خواص جو بڑی لوگ مشہور لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، سب کو خط لکھا، اور خود راستے کا انتخاب ایسا کیا کہ لوگ انہیں دیکھیں. حتیٰ مکہ بھی جب چھوڑ رہے تھے تو وہ راستہ انتخاب کیا جہاں لوگ آ رہے تھے، تاکہ ایسے راستے سے نہیں گئے کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلا. باقاعدہ اسٹریٹجیکل راستہ اختیار کیا تاکہ ہر کوئی شخص دیکھے کہ حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. امام نے اپنے زمانے میں اس میسج کو بہترین طریقے سے کنوے کیا، بہترین میڈیم جو تھا اس کو یوز کیا. آج بھی امام نے ہمیں بلایا ہے. امام کا لطف ہے، امام کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا اور ہمیں ان ایام میں دعوت دی. ہم آئے، اس فرش اعضاء پہ بیٹھیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے وہ کام کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مینجمنٹ ہو، چاہے وہ مجلس سننے والا ہو. میں خود مجلس پڑھنے والا ہوں. یہ امام کا کرم ہے میرے اوپر کہ مجھے بھیجا، بلایا، میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں. اب بلا تو لیا ہے انہوں نے مجھے، اب یہاں سے تبدیل ہو کر مجھے خود کو جانا ہے. کہ امام نے سب کو دعوت دی تھی، بلایا تھا. اب جو اپنے اندر ظرفیت رکھتے تھے، اتنا اپنے اندر مقام رکھتے تھے، اتنی گنجائش رکھتے تھے، وہ اتنے آگے آتے گئے. اب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں جتنی ہمارے اندر ہم ظرفیت، اب ظاہر ہے دیکھیں اتنی ظرفیت تو ہے ہمارے اندر کہ ہمیں نے اس دعوت پہ لبیک کہا. یہ تو ظرفیت ہے ہمارے اندر، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کوئی مطلب روڈوں میں گلی میں گھوم رہا ہوتا، کوئی گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا، کوئی مطلب کوئی اور کام کر رہا ہوتا، مطلب اسے کہو تو ٹھیک ہے محرم ہے ہوگا اس کے لیے. لیکن اتنی تو ہے کہ آپ اتنی بارش ہو رہی ہے، آپ پانی میں سے آ رہے ہیں، مطلب کیچڑ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ٹریفک کتنا شہر کے اندر جو ہے وہ جیم ہے. بہرحال آپ ان 10 دنوں کے اندر اپنے کاموں کو بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا آفس سے میں جلدی آؤں. یہ ہر معاملات میں، مائیں گھروں میں کھانے، بچوں کو طریقوں سے. بہرحال یہ کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو کھینچ رہی ہے نا. مطلب آپ بیٹھ نہیں پا رہے. اللہم صلی علی محمد، آپ بیٹھ نہیں پا رہے. بھائی جانا ہے، اب بارش ہو رہی ہے تو ہو، پہلے نکل جاؤں، میں تھوڑا اور پہلے نکل جاؤں، جگہ جہاں ملتی ہے بیٹھ جاؤں. بہرحال انتظامیہ بھی اپنے حساب سے پوری کوشش کر رہی ہے، ہر جگہ کوشش کر رہی ہے، ہر مسجد امام بارگاہ میں، یعنی ہر جگہ آپ دیکھ لیں پوری کوشش ہے کہ بھائی لوگوں کو، عزاداروں کو، مجلس سننے والوں کو آسانی ہو، جگہ مل جائے، اسکرینیں لگ جائیں، بہرحال کسی طریقے سے. نہیں، لیکن آپ کو کیا کھینچ رہا ہے، کون سی چیز ہے جو آپ کو کھینچ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ گنجائش ہے، آپشن ہے. یعنی اتنا آپشن ہے کہ میں پہلا قدم تو میں آ گیا ہوں، اب باقی قدم میں نے بڑھانے ہیں آگے. کہ میں اب جب آزاداری میں، یعنی میں اب مجلس میں آ گیا، عزا میں آ گیا، اب اگلا قدم کیا ہے. اگلا قدم آسان نہیں ہے، اگلا قدم مشکل ہے، لیکن جگہ یہی ہے جو آپ کے اگلے قدم کو توفیق دے گی. اب آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں کوئی اور کام کروں گا، میں زندگی میں کچھ اور کر لوں تو مجھے، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ مکتب، یہی وہ دانشگاہ، یہی وہ یونیورسٹی ہے
کہ جو اس قابل بنائے گی کہ جب روح پرواز کرے تو سید الشہداء اسے اپنی آغوش میں لے لے. ایسا تبھی ہوگا. یعنی کیسے ایسے جوان پیدا ہو جاتے ہیں, کیسے ایسے جوان پیدا ہو جاتے ہیں. بہرحال آج بھی جو ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے, آج جو مجلس ہے وہ بچے کہ اس بہن کے بچے کہ جس نے اپنا سب کچھ اس راستے پر دیا. بہرحال انشاءاللہ توفیق ہوگی تو اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن آخر کون سی چیز ہے جو آج کل کے دور میں اتنے 100 سال ہو گئے آج بھی جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں, آج بھی ان کے قدم بڑھا رہے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک بچے جو ہیں وہ ایک بچہ ہے 13 سال 14 سال کا, اس کا ابھی بھی انٹرویو موجود ہے, ویڈیو موجود ہے, فارسی میں ہے. اسے پوچھا کہ یہ تم جنگ میں کیا کر رہے ہو؟ ایران عراق کی جو وار تھی, تمہاری تو ایج 14 سال ہے, 13-14 سال, اصفہان کا ہے, وہ شہید بھی ہوا بعد میں, تمہارا نام کیا ہے اس سے پوچھا. تو اس نے اپنا نام نہیں بتایا پہلے, اس نے کہا میرا سلام ہو وقت کے امام پر. معرفت دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یعنی کوئی چیز تھی جو اٹھ کر آیا, کہا میرا سلام ہو میرے وقت میں امام پر اور اس کے نائب برحق خمینی پر. پھر اپنا نام بتاتا ہے, کہتا تم کرتے کیا ہو؟ حالانکہ کیا کرتا تھا, یعنی جو مائنز ڈپلوائے ہوئی ہوتی تھی ان کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا. اور یہ ایسا کام ہے کہ آپ کی جان ہر وقت خطرے پر ہے, کیونکہ کبھی بھی آپ اڑ جائیں گے. اتنا بڑا کام کرتا ہے. تو پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہتا ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, یہ تو خدا ہے جو کروا رہا ہے. یعنی آپ معرفت دیکھیں کہاں سے لے رہا ہے, یعنی کون سا مکتب ہے جو اس بچے کی تربیت کر رہا ہے, کون سا اسکول ہے جو اس بچے کو ٹرین کر رہا ہے. کوئی اور نہیں ہے, یہی عزاداری ہے, یہی مجلس ہے. انہی مجلسوں سے اٹھ کے وہ گیا ہے. اس نے ساری زندگی بچپن سے سن رہا ہے حضرت قاسم, حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر. اس نے بھی بولا کہ تو میں بھی تو کچھ ہوں, اس راستے کو ساری زندگی سنتا آیا ہوں, تو میں بیٹھا رہوں؟ نہیں عزیزان محترم. یعنی یہ ہے, اس نے پھر وہاں بولا اس کے اندر انٹرویو میں کہ میں ماں باپ کو کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اس جنگ میں بھیجیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں تربیت نفس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ تربیت نفس کیا عزیزان محترم, یعنی بچہ جب آتا ہے تو نماز ایسے پڑھتا ہے جیسے اس کی آخری نماز ہے. اس کی نماز کی جو کیفیت ہے وہ اس کی آخری نماز, اور فجر سے پہلے زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے. یعنی اس کے پاس جو سب سے بہترین کتاب اس کے ہاتھ میں ہے وہ مفاتیح الجنہ ہے اور قرآن ہے. یعنی ہر وقت اس کے ساتھ ہے, جہاں اس کو موقع ملتا ہے اس بچے کو وہ مصلی بچھاتا ہے. یعنی ایسے ایسے بچے, ایسے ایسے جوان کہ جو صرف سنت موقدہ جمعے کا غسل کرنے کے لیے اپنے پینے کا پانی پورے ہفتے بچاتے تھے. تو ایسی قوموں کو ہرائیں گے, ان کو کون ہرا سکتا ہے کہ جن کے خونوں کے اندر 2 ہی شرائط ہوں, یہ شہادت یا زیارت, یہ شہادت یا زیارت, تیسری چیز ہی نہیں ہے زندگی میں, آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیونکہ ایک وزیر کو کچھ سال پہلے امریکہ نے بولا کہ یہ ہماری بات مان لو نہیں تو ہم جنگ کر دیں گے. اس کی اس زمانے میں جنگ میں ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, تو اس نے آرٹیفیشل ٹانگ لگائی ہوئی تھی یہاں سے. اس نے نٹ کھولا, انٹرویو میں نٹ کھولا, ٹانگ رکھ دی ٹیبل پہ, کہا پہلی جنگ میں یہ ٹانگ دی ہے, دوسری جنگ میں سب کچھ دے دوں گا. جنگ کی دھمکی نہیں دینا ہم لوگوں کو. عزیزان محترم خوب یہ رویہ کیوں ضروری ہے, آپ مجھے بتائیں کیوں ضروری ہے یہ؟ کیوں ضروری ہے کہ بات یہ ہے کہ جب زبان سے کلام سے کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ کو طاقت تو دکھانی ہی ہے. اگر آپ طاقت نہیں دکھائیں گے تو خود امام فرماتے ہیں, خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ صلی امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم پر توجہ نہ دیں, یعنی ہماری تم پر توجہ نہ ہو تو دشمن تو تمہیں نگل لے گا. اب یہ امام کی توجہ ہے,
اب آپ امام کو یہ تو نہیں کر سکتے کہ مولا میں بس اسکول جاؤں، اچھی نوکری کروں، اچھی جاب کروں، بس میں اپنے گھر گاڑی چلاتا رہوں، آپ آ جائیں۔ امام بولیں گے میں کہاں آؤں، کہاں آؤں، میں میرے لیے کوئی سسٹم ہے، میں آؤں، میری سیکیورٹی کیا ہے؟ امام بولیں گے۔ سوال ہے نا، ابھی معرفت امام ہے، ابھی ہمیں بھی امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ امام ہے، میری سیکیورٹی کون دے گا؟ ہم لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں، وہ امام ہے، وہ اب مجتہد کہیں آ جائے، وہ بڑا، ہم تو ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہے، تو اب اسے بہت بڑا عالم آ جائے، مجتہد آ جائیں۔ آیت اللہ سستانی کی سیکیورٹی کتنی ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں جاتے حرم؟ بھائی اثاثہ ہے، آپ کے لیے ظاہری تھوڑی ہے کہ وہ ظاہری قدم اٹھائے گا حرم جائے گا، وہ تو جہاں پہ بھی ہے حرم کے پاس، اس کے لیے جانا مشکل تھوڑی ہے۔ آپ اپنی اینکوں سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ مرجع بزرگ ہے، ان کو تھوڑی ہے، لیکن بہرحال ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ اب رہبر انقلاب جو ہیں وہ بتا کے تھوڑی ہر وقت آتے ہیں کہ مسجد جمکران میں آیا ہوا ہوں، نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے میں امام زمانہ سے توسل کرنے مسجد جمکران آ جاتا ہوں، لیکن بتاتے نہیں ہے، کسی کو لے آتے ہیں کہ دکھا کے آئیں یا کسی کو بتا، ان کا معاملہ ہے ہی نہیں وہ۔ لیکن آپ خود سوچیں ان کی کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، کہیں جاتے ہیں جا ہی نہیں پاتے بہت سی جگہوں پر، کیوں؟ کیونکہ بہرحال حفاظت دینی ہے، اتنی دینی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام جب آئیں گے تو کیا ہوگا، تصور کریں نا، امام آئیں گے تو کیا۔ اچھا، دشمن کتنی سالوں سے پلاننگ کر رہا تھا قاسم سلیمانی کو مارنے کی، لیکن خوب انہیں تو شہادت چاہیے تھی، وہ تو کئی سالوں سے شہادت ڈھونڈ رہے تھے، ان کو ڈر نہیں تھا، لیکن کتنے سال لگ گئے اس کو، اور لیکن جب تک زندہ ہیں، جب کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، انہوں نے کام کو انجام دیا، لیکن پھر بھی کتنا ٹائم لگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں امام زمانہ دشمن کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا؟ وہ تو اتنے سالوں سے اس پورے خطے پہ آیا اس لیے کہ امام کو ڈھونڈے۔ وہ تو اس نے پوچھا ہے عراق میں، جب عراق میں پہلی دفعہ آئے تمہارا امام کہاں ہے 12واں، اسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے نعرے، آپ کے سلوگن، آپ کے شعار ایسے ہوں جس سے آپ بیدار نہ ہو سکتے ہو، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جہاں آپ نے یا مہدی ادرکنی کہا اسے تکلیف ہو جائے گی۔ اسے یہی ہے، آپ کے نوحوں میں صرف امام کی آپ مظلومیت پڑھتے رہیں، صرف امام مظلوم، امام یہ، امام کرتے رہیں، اسے ہاں ٹھیک ہے ان کو کرنے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن جہاں آپ کے نوحے یہ ہو گئے کہ جہاں پر آپ نے یہ کہا من باید بیرم سرم باید بیرے، میں ضرور جاؤں گا چاہے میرا سر چلا جائے، مگر ایک حرام کی نگاہ میں حرم پہ نہیں اٹھنے دوں گا۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ وہ اجداد اکرم اسے اس فکر سے مشکل ہے۔ آپ پڑھتے رہیں مجلسیں، 1000 مجلسیں پڑھتے رہیں، آپ واہ واہ کریں، گھر چلے جائیں۔ اچھا، آپ ساری مجلسیں پڑھیں جو ہے وہ دوسرے فرقے کو سنانے کے لیے، جو باتیں بچپن سے آپ کو پتا ہوں، اور آپ دوسری مجلس سناتے رہیں ان کو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ بھی خوش ہو کے گھر چلے جائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی مجلسیں ہوتی رہیں، لاکھوں لوگ سنتے رہے۔ اس کو مشکل ہے بیداری سے، اس کو مشکل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اور بیداری جو ہے وہ اس کا تعلق کسی خطے سے، کسی جگہ سے یا قوم سے تھوڑی ہے، بیداری کہیں بھی ہو جائے۔ بیداری جو ہے وہ امریکہ میں ہو گئی، ان کو پریشانی ہو گئی، جو بلیک لائیوز میٹر کے سیاہ فارم کالے کو مار دیا، وہ پوری قوم باہر نکل آئی، دنیا باہر نکل آئی۔ کیا حل کیا انہوں نے اپنی قوم کا؟ مارا، اپنی قوم کو مار رہے ہیں، کیوں؟ انہیں مشکل ہے کہ کوئی بھی بیدار نہ ہو، سب سوتے رہیں، کرکٹ دیکھتے رہیں، فٹ بال دیکھتے رہیں، قوم گیم کھیلتے رہیں، بچے، فیملیاں ڈرامے دیکھتی رہیں، لیکن دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے نا، بیدار نہیں ہونا۔ بیدار ہوئے تو کچل دیں گے ہم، تو کیا ہم کچلتے رہیں ہر وقت اپنے آپ کو؟ یہ ہے حسینیت؟ یہ تھا تو پھر امام مدینہ کیوں چھوڑتے؟ بیٹھے رہتے،
جیسے باقی بڑے بڑے 2-3 بڑے بڑے عبداللہ ابن زبیر اور یہ سب تھے، یہ کہاں گئے؟ ادھر ادھر چلے گئے، اور انہوں نے یہ نہیں جا سکتا. کیوں؟ 1,24,000 انبیاء کی محنت کا سوال ہے. 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کس لیے؟ لا الہ الا اللہ. وہ ذمہ داری ہے. اس لیے تو آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. یعنی سب انبیاء کے وارث ہیں یہ جو کربلا آئے ہوئے ہیں. تو آسان کام ہے کوئی عزیزان محترم؟ یہ بہت بڑا کام ہے انسانیت و بشریت کی بقا کے لیے. تبھی تو خوف ہے دشمن کو. ہم نہیں سمجھتے، ہم دشمن کو سمجھ ہی نہیں رہے. دشمن کس طرح جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتا ہے اندر. لیکن اس زمانے میں بھی کہاں بیٹھ گیا وہ آ کے؟ یزید کہاں پر آ کر بیٹھا؟ یزید کو روم کے تخت پہ تھوڑی بیٹھا تھا، آگے اس پہ آگے بیٹھا، اسی پہ آگے بیٹھا. کیوں؟ ایسے ہی منافقت چھپاؤ، دنیا کو کچھ اور دکھاؤ. لیکن جہاں پر یہ شدید منافقت آئے، تقوی کا ظاہری لباس پہن کر، تو وہاں پر 6 ماہ کا بچہ کربلا آتا ہے تاکہ اس منافقت کے چہرے کو بے نقاب کر دے. عزیزان محترم، معرکہ بہت بڑا معرکہ ہے. یہ آسان نہیں ہے امام تک پہنچنا. یہ جو بہرحال ہماری گفتگو کوشش ہے کہ ہم اپنے امام تک پہنچیں، یہ آسان نہیں ہے. یہاں مشکلات ہیں، بہرحال گزرنا ہے. کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ بہرحال اہل ذکر بننا پڑے گا. یعنی اہل ذکر کی جو توصیفات یا جو کوالٹیز مولا متقیان نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں نے چیدہ سی جو ہے وہ عرض کی. امام کہہ رہے ہیں محاسبہ کرو. پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو اہل ذکر ہے، یہ جو ذکر ہے قرآن اس کو کہہ رہا ہے. قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں یہ ذکر ہے ہم خود اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ ذکر تمہارے وجود میں آ گیا تو تمہاری حفاظت کی جائے گی، تمہاری حفاظت کی جائے گی. کیونکہ ذکر کی حفاظت خدا کرتا ہے. وجود میں آئے. اب تم اپنے وجود میں کیا ہے؟ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو محاسبہ کرتے ہیں، یعنی چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو. کس کو چیک کرتے ہیں؟ کہ جو ان کی کتاب ہے، جو ان کے وجود کی کتاب ہے، یہ جو عمل کرتے ہیں اس پہ لکھا جا رہا ہے. اور یہ اتنی پیچیدہ کتاب ہے کہ یہ اس کو خود کھولتے ہیں. قیامت میں نہیں کھلے گی، یہ اس سے پہلے دنیا میں کھول لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. یہ اس محاسبے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور پھر یہ جب اپنا ضعف دیکھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ان کو اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں، ویکنس نظر آتی ہے، تو یہ بکا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یہ گریا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یہ متصل ہوتے ہیں اس سے اپنی خلوتوں کے اندر، تنہائی کے اندر، کہ بہرحال تو ہے. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے آپ کو جلانا ہے. یہ جب خود جلیں گے تو یہ روشن ہوں گے، اور جب یہ روشن ہوں گے تو یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو بھی ہدایت دینے کے لیے ہے. اسی لیے جو اس کا اتم مصداق ظاہر ہے ائمہ علیہ السلام ہے. مصباح الہدیٰ یعنی جو ہدایت کا چراغ ہے، یعنی دنیا میں جتنی ظلمت آ جائے، دنیا میں جتنی اندھیرے آ جائیں، یعنی وہاں سے معاملہ شروع ہوا، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ گزرتا ہوا ہے، شداد سے، فرعون سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کہاں، یہاں کفر کی جہالت، مکہ کی جہالتوں کو لیتا ہوا. یعنی پوری طاقت لگا دی شیطان نے کہ یزید کے اندر اس ساری جہالت کو جمع کر دے، اس ساری ظلمت کو جمع کر دے، اور اپنا آخری جو پتہ ہے شیطان کو اس نے یوں ڈرا کر دیا 50 سال میں اسلام کے مسند پر. اب اتنی جہالت، یعنی پورا عالم اسلام، اس وقت اسلام اچھی خاصی گسترس پا چکا تھا، یعنی پھیل چکا تھا اسلام. اس پورے عالم اسلام کے اندر ظلمت، تاریکی آ گئی. کیا کرے؟ مصباح الہدیٰ، یہ چراغ ہے، یہ کربلا میں خود جل جائے گا، مگر قیامت
تک کی ظلمتوں کو چیرتا ہوا راستہ دکھائے گا. یہ ہے اہل ذکر ہیں. وہ ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں, آؤ تم بھی اہل ذکر کی طرف آؤ, تو منع نہیں ہے, تمہیں دعوت دے رہے ہیں, آؤ تم بھی آؤ. اب پہلی چیز محاسبہ ہے, محاسبہ کریں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد امام فرماتے ہیں کہ لیس منا, یعنی تم ہمارے میں سے ہو ہی نہیں. کیوں نہیں ہو, کیا نہیں کرنا؟ اگر تم اپنا محاسبہ نہیں کرتے نفس کا ہر روز, ہمارے میں سے نہیں ہو. کتنی ایسی اماموں ائمہ علیہ السلام کی حدیث ہیں جس میں انہوں نے کہا لیس من شیعتنا, لیس من, یعنی یہ کیوں ہے یا تم ہمارے میں سے نہیں ہو, ہمارے میں سے نہیں ہو, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, ہمارے میں سے نہیں ہو. اس میں ایک چیز یہ ہے, اگر تم اپنے نفس کا محاسبہ یعنی اپنے نفس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے, ہمارے میں سے نہیں ہو. یعنی غفلت میں اور سو جاتے ہو, روز سو جاتے ہو, سوچتے نہیں ہو پورا دن کیا کیا تھا. ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر تم دیکھو کہ دو ہی کام کر سکتے ہیں, یا اچھا کام کیا ہے یا خدا نہ خواستہ برا کام کیا ہے. امام فرماتے ہیں اگر تم نے کوئی خیر کی ہے, اچھا کیا ہے, خوش مت ہو, خوش مت ہو, کیونکہ خدا نے لطف کیا تمہارے اوپر, بلکہ اس کا شکر ادا کرو تاکہ یہ اس میں اضافہ ہو. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے شکر کرو میں تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لیکن اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, تو پھر استغفار کرو, استغفار کرو. یہ ائمہ کی حدیثیں عزیزان محترم. یعنی ہمیں بہرحال ان چیپٹروں کو کھولنا پڑا. مجھے کسی نے بولا مولانا صاحب یہ 10 دن تو آپ صرف جو ہے وہ درس تو نہ دیں کم از کم ہم لوگوں کو. تو میں نے کہا بھائی کیا دوں؟ کہا مثلا آپ صرف مصائب پڑھا کریں اور فضائل پڑھیں. میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے حساب سے فضائل ہی ہیں. بہرحال اب آپ کے حساب سے اگر نہیں ہے تو میری تو اس میں غلطی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ میں نے کہا پورے شہر میں بہت مجلسیں ہو رہی ہیں بھائی, آن لائن ماشاءاللہ سارے علماء پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ کو آپ کی پسند کی مجلس ہے, وہ تو مولا کی مجلس ہے نا, یہ تو کوئی منع تھوڑی ہے, مولا کی مجلس ہے جہاں سے لے لیں. بہرحال میں نے کہا مجھے تو یہی فضائل آتے, میں یہی پڑھ سکتا ہوں عزیزان محترم, کیونکہ مجھے بہرحال اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے امام کے لیے. اور ظاہر ہے مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بھائی ان کو بھی تیار کر دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا. اور شاید ہو سکتا ہے کہ میں کہوں مولا میں ان کو کیا تیار کرتا, اگر میں کچھ پڑھتا تو یہ اگلے سال نہیں بلائیں گے مجھے, تو بولیں گے تمہیں ہم نے پڑھوانا ہے یا لوگوں نے پڑھوانا ہے. سوال تو آئے گا. پر روزی روٹی تو اللہ نے دینی ہے, وسیلے تو ہم ہی ہیں تمہارے. تو اب جب تو میں تو آپ کو کل بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم تو اس کمپنی میں نوکری کرتے ہیں جس کا CEO امام زمانہ ہے, تو ویسے بھی ہمیں تو وہیں سے ملتا ہے جو ملتا ہے, تو لوگوں نے تو ویسے بھی کچھ نہیں دینا, کیا دینا ہے. وہ یہ صفت ہے عزیزان محترم. خود جو ہے وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث کے اندر یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں, یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. یعنی جب انسان محاسبے کی طرف بڑھتا ہے, دو چیزیں. پہلی چیز کیا ہے کہ غیر خدا سے لا تعلق ہو جائے, یعنی صرف خدا کے علاوہ, یعنی کہ لوگوں کی طرف توجہ رکھے کہ یہ دے گا وہ دے گا, نہ, اصل تعلق اس کا صرف خدا کی طرف ہو. خدا وسیلہ بنائے کسی کو, وہ خدا کی مرضی ہے. پہلا آپ کا کنیکشن صرف خدا کے ساتھ ہو. دوسرا, آپ کو اگر کوئی دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ ہاں یہ خدا ہی پہ امیدوار رہتا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھے تو بولا بھائی اس کی تو اپنی حالت ہے, تو ہمیں کہاں دین کی طرف لے کے جائے گا, یہ تو خود ہی صحیح نہیں چل رہا. عزیزان محترم, یعنی یہ اپنے وجود میں آپ ڈالیں گے تو معاملے آگے بڑھیں گے. تو محاسبہ نفس کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ جب سونے لگے, جب آپ سونے وقت واٹس ایپ کے سارے میسج دیکھ کر سوتے ہیں کہ مس نہ ہو جائے کوئی, ٹھیک ہے, اور فجر میں اٹھنے سے پہلے بھی آنکھیں یوں کھل رہی ہوتی ہیں, پہلے واٹس ایپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہے رات کو, ٹھیک ہے. تو اسی طرح تھوڑا سا واٹس ایپ اس کا دیکھ لیں جو اوپر والا ہے, کہ بھائی میں نے سارا دن کیا بھیجا میسج, اس کی طرف سے کیا میسج آیا ہے. وہ کیا ہے کہ میں نے سارا دن کیا کیا,
تھوڑی دیر لگتی ہے کہ میں نے کیا کیا, نماز پڑھی, ٹائم پہ پڑھی, صحیح ہے, کسی کو لفظ زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کوئی کسی کا پیسہ تو نہیں کھایا, ماں باپ کا احترام کیا, بیوی کے ساتھ اخلاق میرا ٹھیک رہا, بچوں کے ساتھ میرا رویہ ٹھیک رہا, آفس میں صحیح رہا, کالج میں ٹھیک رہا, یونیورسٹی میں ٹھیک رہا, نامحرم سے چیٹ تو نہیں کی میں نے, کتنی تصویریں دیکھی, ہاں مطلب کون کرے گا, اب یہ دوسرا تھوڑی آگے کرے گا کوئی آپ کے لیے, خود کرے گا. کتنی غلطی سے انسٹاگرام کھولے, کتنی یوٹیوب کی لنک کھولے, کتنے فیس بک کے لوگوں کے اسٹیٹس چیک کیے, یہ سب. اب آپ کو پتا ہو کہ یہاں غلطی کہاں ہوئی میرے سے, یعنی آپ کو خود اپنے آپ سے سچا ہونا پڑے گا. آپ کو اپنے آپ سے تو سچے ہو کم از کم, دوسروں سے نہ ہو کم از کم, یعنی اپنے آپ کو جھوٹ نہ بولے. ہاں غلطی ہو گئی بھائی, ہو گئی غلطی, کیا کرے, خوب استغفار کرو, توبہ کرو, استغفار کرو کہ پروردگار غلطی ہو گئی, تو جانتا ہے میری ذات میں کمزور ہوں اس معاملے میں, تو ہی لطف کر کے یہ چیزیں میرے سامنے نہ آیا کرے. وہ بات تو کرے خدا سے. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب حضرت یوسف گئے, زلیخا نے بلایا 7 دروازے بند کر کے, یعنی 7 لیئر ہیں اور بند ہے, پھر زلیخا کے پاس. تو زلیخا نے جب کہا تو حضرت یوسف نے یہ نہیں بولا کہ زلیخا کو کہ تمہارا شوہر کیا سوچے گا, مطلب وہ یہ ہے میں کام کر, نہیں, کچھ نہیں کہا, صرف خدا پروردگار تو بہتر جانتا ہے, تو بچانے والا ہے. کہا یوسف مڑ جاؤ. اب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پروردگار دروازے تو بند ہیں, نہیں, مڑ جاؤ. مڑ گئے, دروازے سارے کھل گئے. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کو اگر مرد بچانا چاہتا ہے تو سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرے, سورہ یوسف تلاوت کرے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں کہ یہ مشکلات آپ کی ہٹ جائیں, خدا سے بولیں مشکلات آپ کی آسان کرے. عزیزان محترم, یہ محاسبہ نفس کا ضروری ہے, اور جب یہ کرتے ہیں تو جب انسان یہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اپنے ضعف اس کو نظر آتے ہیں. تو امام کیا فرماتے ہیں خطبے میں نہج البلاغہ میں, یہ لوگ پھر گریہ اور بکا کرتے ہیں. گریہ کرتے ہیں, کیا ہوا میرے ساتھ, میں نے کیا کیا, یعنی خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اور مجھ سے غلطی ہو گئی. یعنی انسان کانپنا شروع ہو جائے, یعنی ذرا سا بھی اسے اگر برزخ کھل جائے, ذرا سا برزخ کھل جائے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں تھا, میں نے قبرستان میں دیکھا بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے, تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا نورانی سا ایک جوان گیا ہے قبرستان میں. تو میں نے دیکھا جا کر ایک قبر میں جا کے غائب ہو گیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ قبر کے اندر گیا ہے, خوشبو ہے. تھوڑی دیر میں بھی اس خوشبو کو محسوس کر رہا تھا, دیکھا ایک بہت ہی گندی تعفن کی بدبو آنے لگ گئی. کیا دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا کتا آ رہا ہے, کتا آیا اور وہ بھی اسی قبر میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ جو خوبصورت سا نورانی جوان گیا تھا وہ بری حالت میں قبر سے باہر نکلا, باہر جا رہا تھا. تو میں نے جو ہے وہ پوچھا کہ ظاہر وہ عارف تھے, جیسے میں نے بولا کہ جب انسان اہل ذکر ہو جائے تو آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں, یہ نہیں دیکھتی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. کہا میں اس بندے کا جس کا انتقال ہوا ہے اس کا نیک عمل تھا, میں اس کی قبر روشن کرنے گیا تھا, لیکن اس کے برے عمل نے آ کر مجھے بھگا دیا. اللہ اکبر. یعنی عمل تو یہی ہے نا, یہی ہے. مولا متقیان کیا فرماتے ہیں, مولا متقیان یہ فرماتے ہیں کہ چند چیزیں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں, جس میں سے جو چیز تمہارے ساتھ قیامت تک رہے گی وہ تمہارا عمل ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. اب یہ گریہ اور بقا ہوگا تو یہ ہٹے گا. جانے وقت ہٹنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ہمیں امام تک پہنچنا ہے. امام کی وادی میں پہنچنے سے پہلے ہمیں بہرحال کوشش اپنی پوری کرنی ہے, باقی وہ نگاہ کرم کریں. باقی میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ ایک ظرفیت آپ کے اندر ہے جو آپ یہاں آئے ہیں, اب اس ظرفیت کو انہینس کرنا ہے, یعنی تھوڑا اور آگے بڑھیں تاکہ امام آپ کا انتخاب کرے, آپ کو لے کر آئیں. یہ ذکر جو ہے یہ ذکر لفظی نہیں ہے, یعنی یہاں پورا وجود ذکر میں بدل جاتا ہے کہ اب یہ شخص جہاں پہ بھی رہے گا, جیسا بھی رہے گا, چاہے قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کے تو نہج البلاغہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ معاملات کرتے ہیں
خریداری کرتے ہیں، بیچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یہ ان کو ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں آئیں گے تو ذکر کریں گے، بازار میں ہوں گے تو خدا نہ خواستہ کچھ اور کریں گے. نہیں، یہ ہر وقت ذکر کے اندر ہے. یہ ذکر کی کیفیت کو تو ایجاد کرنا ہے ہم نے، تاکہ ہم اس گھر میں داخل ہو جو امام کا گھر ہے. عزیزان محترم، امام آگے کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صفتیں ہیں، اس کے بعد نہج البلاغہ خطبہ نمبر 222 ہے کہ بہرحال میں مفسر اس کو اگر عربی کو آپ کے ساتھ میں پڑھتا رہوں تو پھر مجلس میں زیادہ مجھے ٹائم لگ جائے گا. آپ ملاحظہ کریں گھر جا کر تاکہ آپ اس کو دیکھیں بھی صحیح، اور اگر آپ کے پاس کوئی اس کی شرح ہے یا تشریح ہے اس کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو استفادہ ہو. امام آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ حالت ہوتی ہے، گریہ اور بقا ہوتی ہے، تو پھر پروردگار کیا کہتا ہے؟ تنزل الملائکہ، ان اہل ذکر کے اوپر ملائکہ کا نزول کرتا ہے، اور ملائکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. ملائکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو ایک سکینہ، یعنی ان کو ایک سکون اور اطمینان عطا ہوتا ہے. اب اس کی اتم مصداق تو ظاہر ہے ائمہ علیہ السلام ہے، لیکن ائمہ ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں. جب امام علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. قرآن بھی یہ کہتا ہے، قرآن بھی کئی حالات میں سورہ فصلت کے اندر کئی جگہوں پر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو استقامت دکھاتے ہیں، ہم ملائکہ ان کے اوپر نازل کرتے ہیں. جو استقامت دکھاتا ہے ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، ملائکہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کو جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا ان کو عطا کیا جاتا ہے. عزیزان محترم، مومن ایک حکومت میں داخل ہوتا ہے. یہ حکومت ظاہری والی نہیں ہے، ہاں ایک ملوکیت، یعنی ملوک جو ہے، ملکوت جو ہے وہ امام کی حکومت ہے. اب جو امام کی جس میں حکومت ہے، اگر اپنے آپ کو یہ مومن انہینس کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اس قابل کر دیتا ہے، تو اس حکومت میں امام کی داخل ہو جاتا ہے اور اس حکومت میں وہ رہتا ہے. اور یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ملائکہ بھی داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. اور مومن اگر اس مقام پہ پہنچ جائے تو مومن تک آنے کے لیے بھی ملائکہ اجازت طلب کرتے ہیں. یعنی کتنا بڑا مقام ہے یہ. تو یہ مقام ظاہر ہے، دیکھیں یہ ساری جو نہج البلاغہ کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں یا گفتگویں کی گئی ہیں، یہ امام نے کسی اور مارس یا پلوٹو یا کسی اور سیٹن، کسی اور سیارے کے لیے تو نہیں کی تھی، انسانوں کے لیے کی ہے. نہج البلاغہ ہمارے لیے کی ہے، تو ہم ان صفات کو کب ایجاد کریں گے؟ یہ ہے نا فضائل مولا متقیان کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ ہے نا فضائل. وہ ایسے بنے کہ امام راضی ہوں آپ سے. امام بولے کہ ہم نے کتنے عرصے پہلے بات کہی تھی، دیکھو آج بھی ہمارے ماننے والے جو ہیں اس باتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان محترم، گو کہ باتیں بھی سخت ہیں، عمل بھی سخت ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے رہے ساری زندگی کی سخت ہے تو پھر کون کرے گا؟ میری بھی زندگی گزر رہی، اور یہ جو زندگی گزر رہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی زندگی ہے، یہ زندگی اتنی اچھی نہیں ہے. انہیں بھی مجلس سننی ہے. صلوات بھیجتے محمد وعلی بہرحال یہ تو گفتگو ہے، ہم ان کی نہیں سنتے نا، ورنہ ان کو تو بھی سب پتہ ہے. وہ واقعہ اب آ گئی گفتگو تو کہتا چلوں کہ امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد. تو دو جو ہیں وہ پرندے جو پیر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، چڑیا تھی یا اس کے علاوہ یا کبوتر کا پیر ہے. اب ان کی کچھ آپس میں وہ کر رہے ہیں، امام مسکرائے تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا مسکرا گیا؟ کہہ رہے ان کی گفتگوؤں پہ مسکرا رہا. کہا کیا گفتگو کر رہے؟ کہا یہ ایک دوسرے سے اظہار محبت کر رہے ہیں. لیکن اس سے پوچھا کہ کتنی تم مجھے پسند کرتے ہو؟ کہا بہت. کہا پھر بھی کتنا؟ تو کبوتر اشارہ کر رہا ہے امام کی طرف. کہا اس سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. تو یہ دیکھیں نا، وہ یہ تو
دوسرے عالم یا دوسری مخلوقات وہ انہیں ان کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ہم نہیں ان کو سن سکتے، ورنہ وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ جوان بولے مولوی کیا بات ہوئی، تو قرآن پڑھ لیں، سورہ نحل پڑھ لیں، سورہ نمل پڑھ لیں. کیا ہے چونٹی نے کیا بولا؟ کیا بولا چونٹی نے؟ لشکر آ رہا ہے اندر چلے جاؤ. سلمان نے اٹھا لیا جا کے چونٹی کو کہ بھائی کیوں، کیا ہو گیا، ہم لوگ کیا کہہ رہی لشکر ہے رون دے گا، چونٹی کو کہہ رہے اندر چلے جاؤ. یعنی چونٹی کو اتنا شعور ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے رون دیا جائے گا. یا وہ ہدہد آ کے جو خبریں دیتا رہا، وہ ہدہد آ کر خبر دے رہا ہے حضرت سلیمان نبی کو. عزیزان محترم، تو بہرحال عالم ان کو جانتا ہے، مشکل ہمارے لیے ہے بس کیونکہ ہم نہیں پہچان پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم خالص نہیں ہو پاتے. ہمارے اندر یہ محبتیں جو ہیں دنیا کی، یہ اندر پینیٹریٹ ہو چکی ہے، یعنی انسان کو محسوس نہیں ہوتا. عزیزان محترم، میں خود اپنی کہہ رہا، یعنی ایسا لگتا ہے کبھی کبھی میں خالی ہوں. کیوں؟ اصل نماز میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی. نماز میں قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ مومنون میں کہ یہ وہ ہیں کہ یہ نماز میں خاشیت رکھتے ہیں، یعنی نماز میں ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، گریے کرتے ہیں، روتے ہیں. میں اپنی نماز میں دیکھوں میں اتنا رونا ہی نہیں آ رہا، نہ گریا آ رہا ہے. میں تو اللہ اکبر کی میں جلدی جلدی اور بھی ساری باتیں آئیں اور ختم نکل گیا. یہ کیوں ایسا؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میں، مجھے گریا نہیں آتا، دعا یا مناجات پڑھنے کو میرا دل ہی نہیں چاہتا. کیوں ایسا ہے؟ وجوہات تو ہیں، یعنی میں کیوں خالی ہوں اتنا؟ جبکہ پڑھنے والے ایک لائن پڑھتے تھے، ایک سطر پڑھتے تھے دعا کی، اور پھوٹ پھوٹ کے ساری راتوں کو روا کرتے تھے. عزیزان محترم، یعنی میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگ تو یقیناً یہ ساری زندگی گزار چکے ہیں، میں جوانوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نعمت ہے خدا کے ساتھ متصل ہونے کی، اس کا لطف جوانی کے اندر ہے، جوانی کے اندر ہے. یعنی یہ جس کو یہ لذت مل جائے نا خدا سے بات کرنے کی، خدا سے گفتگو کرنے کی، پھر وہ دنیا میں کسی سے باتیں نہیں کرتا. اور ترک لذت میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. عزیزان محترم، اس لیے ہم اپنے اندر اس کیفیت کو ایجاد کریں تاکہ ہم ایک جگہ، ایک ظرفیت کو کریٹ کریں کہ ہمارا امام ہمیں انتخاب کرے، ہمارا امام ہماری طرف متوجہ ہو. آیت اللہ حائری جزدی، عبد الکریم حائری جزدی، جنہوں نے حوزہ علمیہ بنایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جو ہے وہ شیخ تقی شیرازی جو ہے وہ مرزا تقی شیرازی نے ہمیں دعوت دی. آیت اللہ فضل اللہ نوری بھی موجود تھے. تو ایسے میں ایک عجیب سے لباس میں ایک عالم دین آئے، اور وہ ملا فتح حسن آبادی تھے. کہ پھر میں بتاؤں گا کہ ان کا ایک عمل ہے جو مفاتی کے اندر بھی ہے. تو کیا جیسے ہوتا نہیں ایک آدمی بڑا سادہ سا اور یہ وہ، تو ہم نے دیکھا کہ وہ مرزا تقی شیرازی یعنی بالکل جیسے آپ نے کوئی بہت وی آئی پی پرسنالٹی آ گئی اور سب کو چھوڑ کے ان کی جگہ بنا رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں. اور ہمارے لیے ہم ان کو اتنا نہیں جانتے تھے، نہ ان کا ظاہر کوئی بہت اتنا تھا، لیکن ایک جیسے ایک سادہ آدمی ہوتا ہے. اتنی زحمت کی. تو پھر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ عبد الکریم ہیں. تو اس وقت حالانکہ اس وقت کچھ نہیں تھا ان کے لیے، انہوں نے کہا میری طرف دیکھا، کہا یہ وہی ہے جو حوزہ علمیہ کم بنائے گا، یہ حوزہ علمیہ کم بنائے گا. کہہ رہا پھر بھی مجھے انہوں نے لفٹ ہی نہیں دیا تھا. کہا یہ فضل اللہ نوری ہے. کہہ رہا ہاں اس کو تہران میں دار پہ لٹکایا جائے گا. اور کہہ رہا پھر وہ اپنی اس میں ہے اور وہ چلے گئے. ایسے لوگ، اس حالت کے لوگ، یعنی آنے والی خبریں جو ہیں یعنی نظر آ رہی ہیں اور توجہ کسی اور طرف ہے. ابھی جو لوگ بہرحال پوچھتے ہیں مولانا صاحب، ہر کوئی پوچھتا ہے کہ رزق میں کمی ہے، رزق میں پریشانی ہے یا کوئی ہے، تو انہی کا ایک عمل مفاتیح الجناح کے اندر ہے. مفاتیح الجناح میں فجر کی تعقیبات میں
ان کو یہ مشکل میں تھے، تنگ حالت میں تھے، ان کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے آ کے ان کو ایک عمل تعلیم فرمایا، جو مفاتیح الجناح کے اندر آپ فجر کی تعقیبات پڑھیں گے تو وہ 3 عمل تھے۔ ایک ذکر ہے یا فتاحوں کا 70 دفعہ سینے پہ سیدھا ہاتھ رکھ کے، اور 2 دعائیں ہیں، ایک دعا وہ جو رسول خدا نے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی تھی، وہ بھی اس ذکر کے بعد مفاتیح میں لکھی ہوئی ہے، تیسری دعا ابن فہد نے جو امام رضا نے تعلیم فرمائی تھی، وہ دعا مفاتیح میں اس ذکر سے پہلے ہے، آرڈر الگ ہے، لیکن آپ کو پہلے ذکر پڑھنا ہے، پھر وہ چھوٹی دعا ہے، اور پھر تھوڑی سی بڑی سی دعا ہے امام رضا کی۔ یہ تینوں چیزیں امام نے تعلیم فرمائی کہ جو بہت تنگی کی حالت میں ہو، مشکلات میں ہو، اس کو عمل کرے، انشاءاللہ خداوند متعال لطف سے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اب ایسے لوگ یہ کیوں ہیں، مطلب یہ کہاں پہنچ جاتا ہے انسان، کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ 100-500 سال پرانی باتیں ہیں، یہ قریب کی باتیں ہیں جانے محترم۔ یعنی اس طرح کے بہت سارے علماء کو ہم نے خود اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے، بہرحال اللہ کرے کہ ہمارے پر بھی کوئی اثر پڑ جائے ان کا، لیکن دیکھا ہے ہم نے اپنے درسوں میں دیکھا، ہمارے اساتذہ آتے تھے، دیکھتے تھے حالت کو، اور فوراً اپنا سر دیوار سے لگا کر کہتے تھے یہ ابن الحسن یا امام زمان، یعنی ہر وقت دائم الذکر، ذکر کی حالت میں امام کو حاضر پا رہے ہیں۔ ہمیں اسی وادی میں داخل ہونا ہے عزیزان محترم، اور اس کے لیے کہیں جانا نہیں ہے، جہاں ہے وہیں معاملات کو صحیح کرنا ہے، وہیں اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے۔ اب یہ بہرحال میں بہت زیادہ جزئی مسائل اور گفتگو، کیونکہ ظاہر عشرہ اولیٰ ہے، اس میں نہیں کر سکتا کہ بہرحال عشرے کے بعد توفیقات ہوئیں، لیکن ہمیں خود توجہ کرنی ہے کہ ان چند دنوں کے اندر میں اپنا اور کربلا کے فاصلے کو ناپوں، کتنا فاصلہ ہے، میں کہاں ہوں، کربلا کہاں ہے، کیونکہ امام نے روز عاشوراء صدا دینی ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، اور وہ صدا جو دی ہے وہ ہر سال آئے گی، آواز ہر سال گونجے گی، میں کہاں ہوں؟ اتنے سالوں سے جو امام ہر سال مجھے بلا رہے ہیں، میں کہاں پہنچا؟ کیوں نہیں؟ اصل دیکھیں کون ہے، اصل جو وارث ہے وہ کون ہے؟ وقت کا امام ہے، اور وقت کے امام ہی نے بدلہ لینا ہے۔ وقت کے امام نے امام حسین کے قاتلوں کا بھی بدلہ لینا ہے، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے، سب کرنا ہے۔ بہرحال اصل وارث تو وہی ہے، اصل عزادار وہی ہے۔ زیارت نائیہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو بالکل ایسے ہے کہ امام حاضر ہے، امام دیکھ رہے ہیں سارے حالات کو، امام بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں امام تک پہنچنا ہے۔ امام نے جو کہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، یعنی یہی ابھی میرے فرزند کی مدد کرنے والا کون ہے؟ میں تو مولا مجلسوں میں آتا رہا ہوں، سارے کام کیے ہیں، تو کہا ہم نے تمہیں پیغام پہنچوایا، حجتیں تمام کروائیں تمہارے اوپر، اور یہ معاملہ ظاہر ہے آپ کی فردی کیفیت سے شروع ہوگا، پھر اجتماع کو پرواز دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ مطلب اچانک سے وہ نہ، فرد کو اپنے امام کے لیے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، ان کی تربیت سے، اپنے اطراف سے شروع کرے اور کربلا پہنچے۔ دیکھیں جو کربلا پہنچا ہے اس نے اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے شروع کیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ جب امام نے تیاری کی، امام نکلنے لگے تو سب، اب بہن بھی جانا چاہتی ہے، کہا بھائی آپ کے تو وارث آپ کے شوہر ہیں، عبداللہ بن جعفر ہیں، اب آپ ان سے اجازت لیں، یعنی یہ دوسرا بہت بڑا کردار ہے اس عاشورہ کے واقعے کا، کہ جو حسینیت کی تکمیل ہی زینبیت سے ہے، یعنی حسینیت پوری ہی اسی سے ہوتی ہے۔ وہ مشہور فارسی کا جو
اشعار ہیں کہ کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ آسان نہیں ہے، یہ علم کا سمندر ہے، یہ عالمہ غیر معلمہ ہے کہ جس نے اپنے ایک خطبے سے پورے کوفہ کو خاموش کرا دیا اور پوری اسٹریٹجی کو دشمن کی تبدیل کر دیا۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ لہجہ حیدر کرار میں گفتگو کر رہی ہے۔ کوفہ والے تو آشنا تھے نا اس لہجے سے۔ عالمہ یہ بہت بڑا کردار ہے عزیزان محترم، یعنی ہمیں بہت زیادہ توجہ کی، توسل کی اور بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے اس وقت بی بی نے اپنی قربانی دی، جس طرح بھی دی، جو دے سکتی تھی۔ اسی لیے آج جو ہے وہ بی بی کے حرم کے لیے بھی جوان قربانی دے رہا ہے۔ اسی لیے کہا کہ کلنا عباس، کہ ہم سب عباس کی طرح ہیں، ہم آپ کو تھوڑی ایک دفعہ آپ اسیر ہو گئی، اب تھوڑی آپ کو اسیر ہونے دیا جائے گا۔ یعنی دمشق میں حرم کے قریب تک یہ داعش پہنچ چکی تھی، اور اتنا زیادہ، یعنی اتنے شور اور شرابے اور اتنے اسلحے اور اتنے دھماکے کہ قریبی جو جگہ تھی وہی پہنچ گئی، قریب تھا، یعنی بالکل ان کے حساب سے جو انہوں نے کام پلان کیا ہوا تھا وہ چند دنوں میں تھا، یعنی ان کے حساب سے یہ چند ہفتوں کی جنگ تھی۔ لیکن یہ بصیرت تھی رہبر کی، جس نے کئی سالوں میں بدل کر پھر اکھاڑ کے پھینک دیا انہیں۔ لیکن جب یہ ہوا معاملہ، وہ فرزند سیدہ کا وہ پہنچا شام، وہ فرزند پہنچا، اس نے کہا کہ نہیں، جس طرح ایسے نہیں ہو پائے گا۔ اس نے شام کو 40 حصوں میں تقسیم کیا۔ قاسم سلیمانی پہنچا کیونکہ جانتا تھا، یعنی یہ تھے کہ ایک دفعہ بی بی زینب اسیر ہوئی ہیں، اب نہیں ہونے دیں گے، اپنی جانوں سے گزر جائیں گے۔ جانے موت کوئی درس حسینیت ہے، یہ درس کربلا ہے۔ گریہ کس چیز کا بار بار ہوتا ہے؟ کہ گریہ ہے، ظلم ہے، روئیں گے، لیکن اب ایسے تھوڑی کہ بار بار ہونے دیں گے۔ اب وہ دور چلا گیا۔ اگر یہ جوان مدینہ بھی ہوتے تو مدینہ کا دروازہ نہیں چلنے دیتے، خود جل جاتے ہیں عزیزان محترم۔ خوب یہی تو چاہیے طاقت۔ خوب انہوں نے کام کیا، 40 حصوں میں تقسیم کیا، پھر دیکھا، اور وہ ایک جوان کہ جو 28 سال کا، جو کہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا، اصفہان کے، کہ جو 40 ہفتے جمکران آتا رہا اور یہ دعا کرتا رہا کہ مجھے شہادت چاہیے، گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، نہیں ہو رہا شہید۔ ماں راضی نہیں تھی بہت زیادہ، ماں کے پاؤں پڑ گیا، کہا میرا نام محسن کیوں رکھا ہے؟ کیا سوچ کے میرا نام محسن رکھا تھا؟ مجھے جانے دے۔ اپنی بیوی کو بولا کہ دیکھو مجھے تم سے محبت ہے، سب سے ہے، لیکن میں بی بی زینب پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ 2 ماہ کے بچے کو وصیت لکھ، 2 سال کا بچہ ہے، بڑا ہو گیا، اس کو وصیت لکھ رہا ہے کہ جب بڑے ہو تو پڑھنا کیا، کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاؤ کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے۔ اللہ اکبر، یہ 28 سال کا جوان ہے آج کے دور کا۔ یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ 100 سال پہلے، 500 سال نہیں، اسی ماڈرن دور کا جوان ہے، 28 سال کا۔ اٹھا عزیزان محترم، گیا، سر کٹوایا، ہاتھ کٹوائے، سب کچھ کیا۔ جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے ہلا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اپنے امام کو حاضر دیکھ رہا ہو، اس کی گردنیں اٹھتی رہیں، اسے کچھ نہیں ہوتا عزیزان محترم۔ اب یہ کچھ نہیں ہے جو ام المصائب نے مصائب برداشت کیے، یہ تو فرزند ہی انہی کے ہیں، یہ تو راستہ وہی ہے۔ وہ گئی ہے اپنے شوہر کے پاس مدینہ میں، مریض ہیں عبداللہ، بیمار ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بستر کنارے بیٹھی، آنسو گرنا شروع ہوئے، شوہر کی آنکھ کھلی، کہا زینب کیا ہوا؟ کہا
بھائی تیار ہے، بھائی سفر پہ جا رہا ہے، تو کہا زینب کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے عقد میں شرط تھی کہ جب بھائی سفر کرے گا تو آپ بھی جائیں گی۔ آپ کو اجازت ہے، آپ جائیے۔ کہاں آپ جانتے ہیں نا میں اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ یا زینب سلام اللہ علیہ، کیا کیا مصیبتیں دیکھنی ہیں آپ نے، کوئی بہن نہ دیکھے ایسی مشکلات جو اس بہن نے دیکھا۔ ہاں عبداللہ کیا کہتے ہیں، یہ دو بیٹے بھی لے جاؤ، یہ دو اونو محمد، ان کو بھی لے جاؤ، اور جب ضرورت پڑے نا تو اپنے بھائی پر قربان کر دینا ہماری طرف سے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے کربلا کہ امام پر قربان کر دینا۔ یہ ہماری ماؤں کے لیے درس ہے عزیزان محترم، کہ اپنے بچوں کی پرورش ایسے کریں کہ امام پر قربان ہو، چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ جس طرح ہو، لیکن اس کے وجود میں اتنی طاقت ہو بچے کے کہ کل جب امام بلائیں تو دنیا کی کوئی چیز اسے روک نہ پائے۔ وہ لے گئے بچے، سفر کیا مکہ، مکہ سے پھر کربلا، شب عاشورہ آئی، ہر خیمے میں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ یہ تو ماں جانتی ہے نا، اب یعنی جو ہماری مائیں ہیں، جو ابھی جن کے بچے ہیں، وہ کہیں بھی بھیجنا ہو صبح بچے کو تو رات کو کیا کرتی ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ بچہ اسکول جا رہا ہے، بچے نے کسی پروگرام میں جانا ہے، رات سے اس کی تیاری ہوتی ہے، سامان رکھنا ہے، بیٹا ہے، بیٹا کسی اچھی جگہ جا رہا ہے، کوئی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہاں بھی مائیں تیار کر رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ صبح بہت بڑا امتحان ہے۔ ہر ماں کہہ رہی ہے بیٹا دیکھو دیر نہیں کرنا، دیر نہیں کرنا۔ امام حسین علیہ السلام رات کو خیموں کے پاس سے گزر رہے ہیں، بہن کے خیمے کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا، بہن اپنے بچوں کو بٹھائے کہہ رہی ہے دیکھو بیٹا تیار ہونا، کل تم نے قربانی دینی ہے۔ ہاں بس آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن کیونکہ بہرحال تابوت برآمد کرانا ہے تو کچھ منزل تک مجھے جانے دیجئے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جو زینب اپنے لخت جگر کو لے کر آئی ہے، اپنے فرزندوں کو لے کر آئی ہے، وہ تیار کر رہی ہے۔ صبح ہوئی، لوگوں نے جانا شروع کیا، شہادتیں ہوئی، لوگ جا رہے ہیں، اب بچوں کو دیکھ رہی ہیں ابھی تک گئے نہیں، ابھی تک قربان نہیں ہوئے۔ بھائی کے پاس آئی، بھائی سے کہا بھائی میرے بچوں کو بھی جانے دیجیے۔ اب امام ہے، ارے امام بھی جانتے ہیں، ان کو بھی اپنی بہن سے محبت ہے، وہ جانتے ہیں، مگر کیا کریں، بہرحال جانے دیا۔ اونو محمد گئے، دونوں بھائی سوار ہو کر گئے۔ ایک لعین کیا کہتا ہے کہ بہن کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہے، اپنے لخت جگر بھیج دیے۔ اونو محمد گئے، وہ تھے تو بنی ہاشم، اور بہرحال اس طرف سے اس طرف جنگ جتنی کر سکتے تھے کی، بہرحال بچے تھے، تیر لگے، تلواریں لگی، زخمی ہوئے، گرے دشت کربلا۔ حسین پہنچے، حسین نے دیکھا کہ بہن کے چراغ بدن المبارک کے نیچے ہاتھ رکھا، مقاتل کہتے ہیں کہ دونوں کو سینے سے لگایا اور ایسے لے کر چلے کہ پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے پڑھنا بڑا آسان ہے، یہ تو مولا جانتے ہیں کہ کیسے لائے، کہ بہن کے سامنے